السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل مورا کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نہ صرف علی سے شاہ نواز سے ملنے جا رہی ہے بلکہ اپنے نیو بزنس کے حوالے سے کچھ معلومات پہ ڈسکس کرنے والی ہے۔ اسی کے ساتھ سکندر کے تو اب چھکے چھوٹنے والے ہیں، کیونکہ ایک چال برباد ہونے کے بعد بربادی کی طرف جا رہا ہے، مگر اپنی بربادی اور ہار کو تسلیم نہیں کر پا رہا۔ وہی علیزے کو نہ صرف ہمدانی ہاؤس میں جھٹکے لگنا شروع کر دیے ہیں، بلکہ اب وہ آفس جوائن کرنے کے بعد ایک بڑا زلزلہ لانے والی ہے۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، یہ بتائیں گے ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بہت شکریہ، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تو اب جیسا کہ ناظرین، سکندر کو تو ہر طرف نشے ہی نظر آنے لگی، کسی کی شکل میں تو کسی کے نام میں۔ سکندر نشے کی حالت میں گھر لوٹ کر جب آیا ہے تو اپنی ماں اور بیوی کے سامنے اپنے جرموں پر اعتراف کر لیتا ہے کہ میں نے ایک لڑکی انوشے سے محبت کی اور اس نے پتہ لینے کے لیے نکاح نہیں کیا، اور میں نے اس سے شادی کرنے کے بعد طلاق بھی دے دی اور اپنا مطلب پورا کر دیا۔ ارمین اپنے لاڈلے چہتے بیٹے کی حالت دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہے، مگر وہ کر بھی کیا سکتی ہیں، اس حال تک پہنچانے والے بھی تو یہی پیرنٹس ہیں جنہیں دولت کے لالچ نے اپنی اولاد سے بیگانہ کر دیا ہے۔ فرید کو 2 + 2 5 کی لگی ہے تو ارمین کے حواسوں پر علیزے سوار ہوئی ہے، اور علیزے بھی اس لسٹ میں شامل ہو چکی ہے۔ ایک علیزے ہی سب کو تیگنی کا ناچ نچا کر ان کا پتہ سیدھا کرنے والی ہے، اور ان کے سر سے دولت کا خمار اتارے گی کہ جس دولت کی ہوش اور چکا چک نے ان کے بیٹے کو دنیا و مافیا سے ایسا بیگانہ کر دیا کہ اس سے صحیح غلط کی تمیز ہی نہیں رہی۔ ایک معصوم بے زر لڑکی کا یونیورسٹی میں مذاق بنا کر اس کے ساتھ اتنا برا فلرٹ کیا اور زندگی برباد کر ڈالی۔ اب ان سب کے سامنے سکندر بہت جلد ایکسپوز ہونے والا ہے۔ اسی کے ساتھ فرید کی لالچ بھی اسے پچھتاوے کی نظر کرنے والی ہے، اور ایسے ہی لالچی لوگوں میں شامل ہیں خاص طور پر یہ شائستہ بیگم۔ انہوں نے بھی دولت کی چمک دیکھ کر اندھے کمرے میں چھلانگ لگاتی ہے، اس پر محل دیکھ کر اپنی سکون کی جھونپڑی برباد کر ڈالی۔ شائستہ کی لالچ نے اس کے بیٹے حنان کو جس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، یہ سب بھی بہت ہی زیادہ قابل افسوس ہے۔ حنان کو جس طرح سے اسفر نے اپنی بہن کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا ہے، کیونکہ افسر تو اپنی بہن کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے، اور فریحہ نے جس طرح جا کر رونا دھونا بچایا تو یہ تو عسکر سے بالکل بھی برداشت نہ ہو سکا۔ اسی لیے اب اس نے حنان کو مزہ چکھانے کے لیے اس پر الزامات کی بارش کر دی اور اسے پولیس والوں سے گرفتار کروا دیا ہے۔ مجھے تو رو رو کر اس معصوم لڑکے حنان پر افسوس ہو رہا ہے کہ شائستہ کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں علیزے سے ہی مدد مانگے۔ جہاں علیزے ایک بہت بڑی کمپنی چلا رہی ہوگی، تب شائستہ کو اپنے بیٹے کی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رونا آئے گا کہ کاش علیزے کے ساتھ برا نہ کرتی، اور کاش کہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کا سودا نہ کرتی، تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ شائستہ کی زندگی میں صرف ایک لفظ کاش رہ جائے گا۔ تو اب جیسا کہ اپنا ایک بزنس کرنے کا سوچ لیا ہے، اس بارے میں بات کی ہے، جہاں حمزہ کو تو اس بات سے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن انویسٹمنٹ کے لیے حمزہ نے حامی تو بڑی ہے۔ یہاں علیزے کو اسی لیے وہ کال کرے گی۔ شاہ نواز گروپ آف انڈسٹری کے مالک کو کچھ اور انویسٹمنٹ درکار ہوگی، یہاں ان سے میٹنگ کا ٹائم لے گی اور جا کر ان سے ملاقات بھی کر لے گی۔ تب علیزے نہ صرف اپنے نیو بزنس کے حوالے سے ساری ڈیٹیلز شاہ نواز کے سامنے رکھنے والی ہے، اور شاہ نواز بھی علیزے سے بزنس کی سرکلرز کی داد کیے بغیر نہ رہ سکیں گے، لہٰذا علیزے حمزہ کی طرف سے انویسٹمنٹ کا مطالبہ بھی کر دے گی کہ یہاں آپ سے انویسٹمنٹ درکار ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں حمزہ کو جوائن بھی کروں گی، اور ہمدانی گروپ کے تمام اختیارات میرے پاس ہوں گے تاکہ ہم خود ہر چیز پر نظر ثانی کر سکیں۔ جب شاہ نواز اس بات سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے اور اس کے لیے راضی بھی ہو جائیں گے، اور علیزے شاہ نواز کو تاکید کرے گی کہ آپ کی درخواست پر ہی مجھے یہ اختیارات مل سکتے ہیں تاکہ میں کام میں آسانی سے سارے معاملات ہینڈل کر سکوں، اور شاہ نواز اب خود یہ بات کرنے کی حامی بھی بڑھ لیں گے۔ تو جیسا کہ ناظرین، ولید حمدانی کو عریشے کی ماں سے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ وہ کمپنی میں انویسٹمنٹ کرے گی، لہٰذا فرید نے شاہ نواز گروپ انڈسٹری سے انویسٹمنٹ کا مطالبہ کرنے کا سوچا ہے، اور اسی سلسلے میں اب فرید شاہ نواز کو ڈنر پر انوائٹ کریں گے، جہاں فرید حمدانی کی پوری فیملی کے ساتھ شاہ نواز کچھ لوگ گروپ بھی انوائٹ ہوں گے، اور تب شاہ نواز بھی اپنا یہاں پر ہمدان بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ حمزہ نے مجھے کمپنی میں
شرکت کی دعوت کی ہے، میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہوں، مگر یہاں پر میری شرط یہ ہے کہ علیزے بھی حمزہ کو جوائن کرائے گی، کیونکہ مجھے علیزے میں بزنس کی جو سوچ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہماری کمپنی کو بہت آگے تک لے کے جا سکتی ہے، کیونکہ مجھے اس میں بزنس کو آگے بڑھانے کا حوصلہ نظر آتا ہے۔ یقیناً علیزے کی فہم و فراست ہمیں ترقی کی منازل جلد طے کروا دے گی۔ فرید تو یہ بات سن کر ہکا بکا رہ جائیں گے کہ جس لڑکی کو انہوں نے انتہائی بے عزت کر کے اپنے آفس سے نکالا تھا، وہ کس منہ سے اس کو دوبارہ سے جوائن کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک دولت کے لیے انسان اپنے قول و فعل کا پابند نہیں رہتا، پیسہ تو ایک ایسی چیزیں ہیں جسے چاہے نچوائے، اور اب وہی فرید اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تب ہی حمزہ اپنے پیرنٹس کے سامنے سکندر کو یہ بات واضح کر دے گا کہ تم نے جب ٹینڈر فل کیا تھا تو 2500 لکھتے تھے، اگر انیس فائل نہ دیکھتی تو ہم یہ ٹینڈر نہیں لے سکتے تھے، لیکن اصل بات تو یہ ہے سکندر کی غلطی تمہاری ہی ہے کہ تم یہ ٹینڈر ہمیں دلوانا ہی نہیں چاہتے تھے، اس کے پیچھے تمہاری کیا سوچ ہے؟ آئی ڈونٹ نو، پر تمہارا جو شک علیزے پر تھا وہ بالکل غلط نکلا، تمہیں اب اسے معذرت کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ اب یہاں پر فرید بھی اپنا فیصلہ سنا دیں گے اور وہ یہی کہیں گے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی جو میں نے علیزے کو آفس سے نکالا، لہٰذا اب یہاں پر فرید ہمدانی بھی علیزے کو آفس جوائن کروانے کے لیے آفر کریں گے، لیکن یہاں سکندر تو اٹھ جائے گا اور سخت اختلافات کرتے ہوئے غصے سے اپنے باپ سے کہے گا کہ میں اس علیزے کو ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کروں گا، اور میں آپ سے یہ صاف صاف الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ یا تو پھر یہ ہوگی یا پھر میں۔ سکندر اس بات سے نہ صرف لیکن علیزے بھی ایک طرف کھڑی تھی، ان سب کی یہ ساری باتیں سن رہی ہوگی، تب ہی علیزے خود سے کہے گی کہ سکندر ہمدانی تم چاہیے جو کچھ بھی کر لو، اس کمپنی میں مجھے آنے سے روک نہیں سکتے۔ شاید تمہیں یاد ہو کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ جس جگہ سے میں نکالی جا رہی ہوں دوبارہ اور بہت جلد یہاں پر واپس آؤں گی، اور وہ بھی اپنے پورے اختیارات کے ساتھ، تو چلو اب چلتے ہیں اپنی اگلی بازی کی طرف۔ یہ کہہ کر علیزے وہاں سے چلی جائے گی اور حمزہ بھی سکندر سے یہی کہے گا کہ تمہیں علیزے سے معافی مانگنی چاہیے سکندر، اور وہ بھی کسی سے معافی مانگے۔ سکندر حمزہ سے یہی کہے گا کہ میں کھیل ہارا نہیں ہوں اور میں بہت جلد اسٹینڈرڈ کو حاصل کر کے ہی دکھاؤں گا۔ اب جیسے ہی سکندر اوپر جانے لگے گا تو راستے میں علیزے سے روک لے گی اور اسے یہی کہے گی کہ ویسے اگر کھیل میں سب سے قیمتی مورا بیٹھ جائے نہ تو ہار قیمتی ہوتی ہے۔ یہاں سکندر علیزے سے کہے گا کہ پاپی آپ فکر مت کیجیے، مورا میرے لیے اتنا قیمتی نہیں تھا۔ علیزے کہے گی تو پھر اب کھیل آمنے سامنے ہوگا اور تم دیکھتے جاؤ گے کہ میں اب تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ تو ناظرین، اب فرید ہمدانی بھی علیزے کو اپنے آفس میں ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے دے دیں گے، اور یہی علیزے کے لیے ایک نیا موقع ہوگا۔ اب وہ وہاں پر صفی کی برائی کے طور پر نہیں بلکہ سکندر کے خلاف ثبوت جمع کرنے کے لیے آفس میں قدم رکھتی ہے۔ دھیرے دھیرے وہ جھوٹی لیکن مضبوط لگنے والے ثبوت تیار کر لے گی جو سکندر کی زندگی اور کھیل دونوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ اب علیزے کا اگلا قدم اور بھی چالاکی بڑا ہے، اور وہ حمزہ سے یہی کہے گی کہ سکندر اب اس بزنس کا حصہ نہیں رہے گا، اسے الگ ہی کر دینا چاہیے۔ لیکن سکندر کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، سارے پیسے اس نے اڑا دیے ہیں عورتوں کے چکر میں، اپنی بری عادتوں میں، بزنس برباد، گھر کا بھروسہ ختم، اور وہ اب سڑک پر آ جائے گا۔ جو لڑکا کبھی شان و شوکت کا مالک ہوتا تھا، اس کے پاس اب ایک پیسہ تک نہیں بچے گا۔ جب سکندر اپنی ماں کے سامنے یہ بات رکھے گا تو یہاں پر علیزے پر وہ غصہ کرے گی کہ تم ہوتی کون ہو کہ تم نے میرے دونوں بیٹوں کے بیچ میں دشمنی پیدا کر دی ہے، لیکن وہ چپ نہیں رہے گی، وہ اپنی اصل وجہ اور سچ سب کے سامنے رکھ دے گی اور کہے گی کہ میری بہن انوشی کی زندگی برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا بیٹا سکندر ہے۔ یہ بات سن کر تو سب کی روح کانپ اٹھے گی اور گھر کے اندر ایک غم و غصے کی لہر دوڑ جائے گی، اور فرید ہمدانی جو ہمیشہ اپنے گھر کی سربراہ رہے ہیں وہ اپنے بیٹے سکندر کو یہاں پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دے گے، کیونکہ اب انہیں سمجھ آ چکا ہے کہ ان کے گھر کی اصلی طاقت اور عزت علیزے ہے، علیزے میں وہی ہے جو ان کا بیٹا نہیں کر پایا تھا۔ علیزے نے ہمدانی بلیڈرز کو بربادی سے بچایا اور نئی اونچائی پر پہنچایا، اور اسی وجہ سے فرید ہمدانی بھی اپنا سخت فیصلہ سنا دیں گے کہ ان کا بیٹا سکندر اب جیل میں اپنی زندگی کاٹے گا، اور یہاں پر فرید ہمدانی خود اپنے بیٹے کو اریسٹ کروا دیں گے، اور پولیس اس طرح سے سکندر کو لے جائے گی اور سکندر کو اس طرح سے اپنی سزا بھگتنے کے لیے زلافوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ علیزہ جس نے اپنی بہن انوشی کا درد دیکھا تھا اب اس کے لیے انصاف لانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ موڑ صرف سکندر کی بربادی کا نہیں بلکہ علیزہ اور حمزہ کی نئی زندگی کی شروعات کا بھی ہوگا۔ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے کہ وہ اب اپنے رشتے کو ایک نئے سفر پر لے جائیں گے۔ محبت،
ایمانداری اور عزت کے ساتھ۔ تو ناظرین آنے والے وقتوں میں کہانی ایسا ہی کچھ موڑ اختیار کرنے والی ہے۔ تو ناظرین آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے اور اس ڈرامے کے کون سا کردار آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، کس کی اداکاری سے آپ بہت زیادہ امپریس ہیں، اس بارے میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں